پاکستانی یوتھ اگر وظیفے کو اس طریقے سے دیکھ رہے جیسے ہماری نانیوں نے دیکھے تھے نا، پھر تو مسئلہ ہے. ذکر جو ہے نا، ذکر افضل افضل الذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ حدیث ہے، وافضل الدعا الحمد للہ، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، اب پیچھے کوئی وظیفہ رہ نہیں گیا. اب میں یہ بول رہی ہوں کہ اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے جو ہم ایز اے ٹول یوز کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں. کسی معاملے کو ختم کرنا ہو یا اپنی چاہت کا کوئی معاملہ بنانا ہو، کوئی خواہش پوری کرانی ہو، دعا پوری کرانی ہو، تو وہ والا وظیفہ جو ہے نا، وہ اس کی اتنی کوئی میک بولتے ہیں انگریزی میں، میک قسم کی کچھ ایگزامپل ہیں صحابہ سے. ورنہ ذکر کا کام یہ نہیں تھا اسلام میں. ذکر کر کیا رہا ہوتا ہے، اس کی سائنس ہے پوری. آپ کو میں فزکس کے تھرو بتا دوں گا ذکر کر کیا رہا ہوتا ہے. بیکاز ذکر جو ہے نا، اچھا آپ جس کو وظیفہ بول رہی ہیں نا، اصل میں اس کو ذکر کی کیٹیگری میں رکھیں گی تو آپ کو وظیفے کا بھی ہتھیار نیوکلیئر بم بن جائے گا. ایک بندے کے بعد نیوکلیئر ٹیکنالوجی اور وہ بیٹھ کے چھوٹی چھوٹی مکھیوں سے پریشان ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اب وہ جو وظیفہ ہے نا، وظیفہ وہ لفظ اور اس کی نفسیات اتنی پست کر دی گئی ہے نا پاکستانی آنٹیوں نے، انکل نے، کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اتنا بڑا ہتھیار تھا یہ کہ اس کے تھرو کائنات کے رستے کھل جانے تھے. لٹرلی اصلی والے کائنات کے. وظیفہ بھی اصل میں اذکار ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے 28 سال کی عمر میں کوئی وظیفہ کیا ہے بتائیں؟ میری نہیں، کوئی کام پورا کرنے کے لیے تو نہیں، لیکن وہ جو سونے سے پہلے کے اذکار ہوتے ہیں، وہ جو ریگولر اذکار ہوتے ہیں وہ لیکن کسی کوئی چیز پوری کرنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں. ہاں نا، تو وہ وظیفہ تھوڑی ہوتا ہے. ثنا، یو اینڈ آئی بوتھ نو کہ وظیفہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وظیفہ اصل میں منت ہوتی ہے پاکستان میں. پاکستان میں ہوتی ہے نا. میں سچ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس کا کچھ ہے کہ نہیں، ہم لوگ اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ہے نا، ذکر کے امبریلا میں لائیں گی تو پھر میں بتاؤں گا نا کیا چیز ہے. پھر تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے. مگر وظیفہ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ بچہ پاس ہو جائے گا، یا شادی ہو جائے گی، یا بیٹا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹینک سے مکھی تو نہیں ماری جاتی نا، مر جاتی ہے، اس سے بھی فکر نہیں کریں، مر تو جاتی ہے نا. کوئی سوچنے پہ آئے گا تو کہے گا ہاں تو مکھی مارنی تو میری مرضی، میں پستول سے یا ٹینک کا گولا چلا دوں، میرا تو کام تھا، میرے پاس تو بس ٹینک ہی ہے. کچھ آنٹی آئیں گی آپ کے پاس، کہیں گی بھائی ہم اور کیا کریں، ہم کوئی مرد تھوڑی، ہمیں مسلس تھوڑی ملے ہیں، کوئی فائنینشیل سوشل پولیٹیکل پاور نہیں ملی ہوئی، تو ہم وظیفے کر کے بندے مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت ہی بڑی طاقت ہے اذکار کی، اور اس کے پیچھے کچھ اصول ہیں، بس یاد رکھیے گا. اور وہ اصول سائنس کو بھی پتہ ہے. سائنس ابھی نا کچھ پیٹنٹس ہوئی ہیں، ٹیکنالوجی ابھی پیٹنٹ ہوئی ہیں کچھ ٹیکنالوجیز، غیر مسلم سائنٹسٹ نے کرائی ہیں، بیسڈ آن ancient historical evidences they found through the technology of sound. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. جو قرآن ہے نا، قرآن یہ اصل میں اس کے اندر اتنے خزانے ہیں کہ مجھ جیسا عام آدمی کبھی بھی نہیں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ کتنے خزانے. ایک خزانے کی قسم پکڑ لیں تو میں یہ بھی نہیں بیان کر سکتا کہ اس خزانے کے کتنے انبار ہیں. جو کچھ ہی بولوں گا اس سے متناہی طور پہ زیادہ علوم قرآن پاک میں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اچھا تو قرآن پاک اس طرح ہے. جب میں کہوں گا نا قرآن ایک ٹیکنالوجی کی کتاب ہے، تو وہ آپ کا ذہن نفسیات میں جو ٹیکنالوجی سمجھ چکے ہیں نا، اس سے کئی گنا زیادہ قسم کی ٹیکنالوجی اور کئی زیادہ گہری نالج قرآن پاک میں ہے. مگر اب یہ جملہ اس لیے آپ تیار کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن ایک ٹیکنالوجی کی کتاب ہے. اب قرآن پاک عربی میں آئی ہے، عربی کے خاص اصول ہیں، جن اصولوں کے اوپر عربی کا جو ہے نا بیانیہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر فٹ کرنا ہے. ان کی جو اعراب کی تجوید کے جو اصول ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. اگر وہ اعراب، تجوید، اس کے صرف نحو پورے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ ذکر شروع کرتے ہیں، اور پھر جس طریقے سے ذکر کرنے کا حق ہے اسی طریقے سے ذکر کرتے ہیں نا، کہ آپ اپنے باقی کے معاملات بھی درست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر فار ایگزامپل آپ فرض ہی نہیں پورے کرتے اور آپ تسبیحات کرتے ہیں تو کام تو نہیں ہونے والا. سمجھ رہے؟ بینک اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں مگر چیک بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، صحیح اعراب کے ساتھ لکھا ہوا ہے، تو پیسے تو نہیں نکلیں گے نا. بالکل نہیں. تو فرائض پورے کرنے بہت ضروری ہیں سنا. اوکے، فرائض آپ کے پورے ہوں، اور فرائض وہ والے نہیں جو پاکستانی ورژن کے فرائض ہیں کہ میں جی 5 وقت نماز پوری کرتا ہوں، تو روزے میں نے رکھے ہوئے ہیں، تو میں زکوٰۃ بھی دے رہی ہوں، اور بھی بڑے فرائض ہیں آپ کے.
ٹھیک ہے، جو کہ ہم پورے ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہی فرائض ہیں، اور یہ فرائض پورے کرتے ہیں تو بڑے بڑے فرائض مس ہو جاتے ہیں ہم سے. یہ بھی فرائض ہیں، اس میں کچھ شک میں، جیسے نماز نہیں پڑھی وہ اسلام کا کیا لگتا ہے. ٹھیک ہے. سو جو نماز، روزہ، زکوٰۃ، اپنے تمام تر اخلاق کے معاملات درست رکھے میں اس نے، اس کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ اسلام کی کسی مشین کا حصے دار ہے. اگر وہ اسلام کی بڑی مشین کا کوئی پرزہ ہے نا، اصلی مشین کا پرزہ ہے، اسلام پوری دنیا پہ انتظام کرنے والی مشین ہے، اگر اس مشین کا وہ پرزہ ہے اور پرزہ صحیح چل رہا ہے تو مشین کو فائدہ دے رہا ہے. کونوا انصار اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بن جا اللہ کا مددگار. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ ہمارا، اللہ اس سمد ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتایا تھا کہ اسلام نافذ کرنے کی مشین ہے، اس کا نام میں نے انسان رکھا، بنی نوح انسان. اسلام کو نافذ کرو دنیا کے اندر، ایسا سسٹم لوگوں کے اندر ہم آہنگی آئے، ہارمنی کے اندر آئیں، انصاف رحم کا معاملہ پوری طریقے سے چل رہا ہو، لوگ اللہ تک پہنچ رہے ہوں. ٹھیک ہے. سو آپ اس مشین کے اگر حصے دار ہیں تو آپ فرائض پورے کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہی بھائی بات؟ بالکل. تو جو یہ بیسک امور ہے نا، میرٹ ہے، جو نماز، کلمہ، روزہ، زکوٰۃ ہے، تو یہ تو میرٹ ہے ہمارا، اس کے یہ تو کر کے ہم اسلام میں انٹر ہو رہتے ہیں. مگر اسلام میں انٹر ہوتے ہی کام کرنا پڑتا ہے نا. تو جب بھی آپ کو کہنا یار یہ ساحل میاں جو ہے نا یہ کوئی نئی باتیں بتا رہے ہیں، اسلام 5 بنیاد. اب بنیاد تو نہیں ہوتی نا بلڈنگ کی بنیاد کو بنیاد کسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور بلڈنگ اور عمارت کسی وجہ سے عمارت کہا جاتا ہے. اسلام پوری ایک عالی شان عمارت ہے، اس کی بنیاد واقعی یہ 5 چیزیں ہیں. مگر خالی بنیاد بنا کے میں نے کیا کرنا ہے؟ پورے تو سردی گرمی سے نہیں بچا سکے گی بنیاد، پورے تو خالی بیسکس جو ہے نا جو وہ نہیں پوری ہو رہی، خالی بنیاد لگا کے بیٹھ گیا ہوں میں، مجھے پورا کا پورا انتظام کرنا ہے، اس کو نام اسلام ہے. سو آپ اگر وہ دیوار نہیں بن رہی، چھت نہیں بن رہی، آپ اس عمارت کی جو اسٹرکچرل انٹیگریٹی کا حصہ نہیں بن رہی، تو خالی بنیاد پوری کر رہی ہیں آپ، تو پھر آپ مسئلے میں ہیں. بنیاد تو ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی آنٹی بھی پوری کر سکتی ہے سنا، 95 ایئر اولڈ. آپ میں اور ویل چیئر والی آنٹی کا اسلام ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا نا سنا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. کلمہ جی ویل چیئر پہ بزرگ معذور آنٹی بھی پڑھ سکتی ہے اور سنا بھی پڑھ سکتی ہے. نماز جی ہاں ویل چیئر پہ بزرگ معذور آنٹی بھی پڑھ سکتی ہے اور سنا 28 سال کی بھی پڑھ سکتی ہے. زکوٰۃ وہ بھی دے سکتی ہے، حج وہ بھی کر سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں پھر آپ میں اور اس میں، اس کے اسلام میں کیا فرق ہو؟ ہمیں کیوں اللہ نے طاقت دی؟ آپ کو پتا ہے نا سنا، آپ سے اور میرے سے پہلا سوال قیامت والے دن کیا ہونا ہے؟ جوانی کہاں گزاری؟ جب اللہ نے تجھے طاقت دی تھی سنا، ابھی 28 سال کی سنا نے کیا کیا؟ یہ پہلا سوال ہونا اس وقت جو آپ کر رہی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کا انفلوئنس کتنا ہے، مگر اگر 10 بندے بھی ہیں نا تو پہلا سوال انہی 10 بندوں کا ہے، طاقت کتنے تجھے طاقت دی تھی؟ جوانی طاقت کو کہتے ہیں نا، اور کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کدھر صرف کر دی تم نے طاقت؟ نبی اسلام نے کہا بہترین عبادت جوانی کی عبادت ہے، اور ہمیں عبادت کا مطلب ہی غلط بتا دیے کہ بس صرف نماز پڑھنا عبادت ہے. ٹھیک ہے. عبادت اس عمارت کو بنانا ہے، اسلام کی عمارت کو بنانا ہے جس میں پوری دنیا آ کے رہے گی، وہ پورا کا پورا ہاسٹل سسٹم سمجھ رہے، جس میں ایجوکیشن کی لائبریریز بھی ہیں اور رہنے کے انتظامات، یہ پوری عمارت ہے، یہ پورا کا پورا سسٹم ہے. سو یہ آپ ان فرائض کو سمجھ جائیں گے نا جب آپ، کہ آپ عمارت کی دیوار ہیں یا چھت ہیں یا کھانے کے امور ہیں یا پینے کے امور ہیں، پڑھنے کے امور ہیں، کہیں نہ کچھ تو حصہ ہے نا اسلام کا حصہ بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. تب جا کے شروع ہوتے ہیں اذکار کی اگلی منزل، اذکار ہے. آپ سمجھیں آپ بات کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے فرض چھوڑے ہوئے ہیں نا تو ذکر سے کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ فرائض پورے کر رہی ہیں اور آپ بگر سسٹم اور بگر پرپس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور روز آپ کو پتا ہوتا ہے میں کون سا پرزہ ہوں اور میرے چلنے سے مشین میں کیا افادیت آتی، تب آپ ذکر کرتی ہیں تو نیوکلیئر ریئیکٹر شروع ہو جاتے. اور تب میں بتاؤں گا وہ والے اصول پورے کرنے ہیں کہ آپ کی تجوید درست ہو، ٹائمنگ درست ہو آپ کی. جیسے فار ایگزامپل میں کیا آپ کو اتنی مثالیں دوں گا، آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا. اب جب صحابہ اذکار کرتے تھے نا تو وہ مشنریز تھے، وہ اسلام کے، وہ ایک صحابی اسلام تھا، ایک صحابی اسلام تھا. وہ جب ذکر کرتے تھے نا وہ پوری عمارت تھا، وہ بندہ رضی اللہ عنہ. وہ جب ذکر کرتے تھے تو وہ دنیا ہل جاتی تھی، لٹرلی دنیا ہل جاتی تھی، لائک پولیٹیکل سسٹم ہل جاتے تھے.
طاقتیں ختم ہوتی تھیں، ان کی طاقتیں ختم ہوتی تھیں، ان کے اندر میوٹنی شروع ہوتی تھی. طاقتیں ختم ہونے کا یہ مطلب ہے. یہاں پہ ذکر ہوتا تھا تو اللہ کا ذکر. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ جتنا ایک عام سا 2 نمبر مگر اصلی جادوگر بنگالی بابا بیٹھ کے یہاں پہ عملیات کر کے مردے اور کھیڑ کے ان کی ہڈیوں کے ساتھ اور گندے کام کرتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایکچولی میں اذکار کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو، وہ شیطان کے اذکار کرتا ہے، اس کے عملیات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، خود بھی گندا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے خلاف کام کرنا مسٹ ہوتا ہے جادوگر کے لیے. ٹھیک ہے، الٹے کلمے، الٹے قرآن، الٹی نمازیں پڑھنا، یہ گندے کام کرتے ہیں. میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں، ذرا گوگل کیجیے گا. میں نے تو کافی سارے جادوگروں کے انٹرویو لیے ہیں کہ آپ کی ٹیکنیکس کیا ہے بھائی، تو پتہ چلا ٹیکنالوجی وہی استعمال ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی وہی استعمال ہو رہی ہے، مگر ایٹم بم ہے، نیوکلیر ریئیکٹر ہے، اسے ایٹم بم بنائیں یا نیوکلیر انرجی پروڈیوس کر لیں. ٹھیک ہے، سو اب وہ بھی سنا ساؤنڈ کو استعمال کرتے ہیں. اب آئی فزکس سمجھ آ رہی ہے. وہ ساؤنڈ جو ہے نا وہ ویو کریٹ کرتی ہے. ہم بھی سب کی سب ویوز ہیں، کیونکہ ہر ایٹم کے اندر نیوکلس کے اندر الیکٹران اصل میں ویو ہے. یہ سب ساؤنڈ کے تھرو اپنی شیپ اور اپنے فنکشنز کو ماڈیولیٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ذکر جو ہے نا وہ ساؤنڈ ہے، ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے، اور فرشتوں کا پورا سسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ذکر سے. ٹھیک ہے، اور جادوگر بھی، یہ 2 نمبر پارٹی بھی، یہ شیطان کے سسٹم کو، شیاطین کو ٹریگر کرتے ہیں ساؤنڈ سے. یہ بھی ان کے بھی منتر ہوتے ہیں. وہ خود وہ ابلیس خود آ کے بتاتا ہوگا. نہ صرف بتاتا ہے بلکہ کام بھی کرنے کے لیے نافذ کرتا ہے شیاطین. اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ ایک یہ ہیں شیاطین، اللہ نے ایک شیطان بنایا، ہم سب کو پتا ہے، ابلیس. تو اللہ شیاطین کیوں بول رہے ہیں؟ سورہ بقرہ سٹارٹ ہی ہو رہی ہے شیاطین. یہ کون ہے؟ یہ پورا سسٹم ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی ایک سسٹم ہے جس میں اللہ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے وہ والے بندے جو کہ اللہ کے سسٹم کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جیسے صحابہ کرام تھے. ٹھیک ہے، وہ جب اپنا پورا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے تھرو یہ ٹیکنالوجی ایکٹیویٹ کی جا سکتی، اس کام کرنے، فرائض پورے کرنے کے تھرو. اور ان کے بھی گندے کاموں کے تھرو وہ والی ٹیکنالوجی. یہ ایک جھوٹا نبی آیا تھا. جھوٹا نبی کا مطلب ہے اصل میں، مطلب پھر صحابی نے جا کے قتل کیا اس کو. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں اس کے قتل کرنے گیا تو وہ اکیلا سویا ہوا تھا اپنے بیڈ روم میں. جب میں گیا ہوں تو رات ڈیڈ ایٹ نائٹ گئے تھے، اسیسینیشن مشن تھا. اور کسی کو کہتے، صحابی کہتے ہیں میں اتنے خاموشی سے گیا تھا کہ مجھے خود بھی اپنی آواز نہیں آ رہی تھی پیروں کی، اور بالکل، اور یہ رات کو 2-3 بجے کا ٹائم ہوگا اس وقت. اتنے بالکل آخری پیر، تھرڈ پیر، تیسرے پیر میں کہتے میں نے انٹر کی ہے، اور یہ میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے بستر میں، خراٹے بھر رہے تھے، پوری طرح خراٹے لے رہے تھے. اچانک جیسے کہتے صحابی کہتے جیسے ہی میں نے خنجر نکالا ہے نا، اچانک بستر سے اٹھ گیا اور شیطانی کلمے پڑھنے شروع کر دی. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ کون تھا؟ یہ وہ جھوٹا نبی تھا جو کہ لوگوں کو کہتا تھا میرے اوپر بھی وحی آتی ہے اور کتابیں سناتا، اللہ کی آیتیں اپنی طرف سے اللہ کی آیتیں سناتا تھا. ٹھیک ہے، تو شیطان بھی وہی کرتا ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، صحابہ نے کہا اس پہ شیطان وہی کرتا ہے. جو اس کے فالوور تھے نا، جس طرح وہ قادیانی نہیں ہے، اس طرح اس وقت اس کے بھی فالوور تھے. تو اس کے فالوور کو بھی پتا تھا کہ یار یہ گیم ڈالتا ہے. تو یہ پتہ کیا رہے تھے اس کے فالوور کیا کہتے تھے؟ اس کے فالوور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دل پہ قرآن آتا ہے، ہمارے نبی کے پیٹ پہ آتا ہے. کیونکہ اس کی جتنی بھی آیتیں آتی تھی نا، کھانے پینے کی آیتیں آتی تھی. تو ہاں لٹرلی میں آپ کو اس کی ایک آیت سناتا ہوں. اس کی صورت ہے الاجناس مل اجناس وما ادراک مل اجناس. اجناس تو نا سبزی ترکاری. ٹھیک ہے، اس طرح کی 8-9 اس کی صورتیں اس کے اوپر نازل. یہ شیطان اس پہ کر رہا تھا. اس کو بس اس کا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا. صرف آپ کو میں کیا نام بتاؤں، ٹی وی پہ بڑے آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر. تو یہ آپ کے پبلک فورم ہے نا، آپ کے 1-on-1 سیشن ہوتا نا، تو میں آپ کو اصل میں نام بتاتا بیماریوں کی جو اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی اس وقت، پولیٹیکل ارینا میں بھی اور ٹی وی پہ بھی. تو اس طرح کی بیماری کو شیطان بڑا اچھا استعمال کرتا ہے، اور وہ کنوینس ہو رہا ہے کہ میں، جیسے غلام احمد قادیان مسلمان اسکالر تھا، آپ کو پتا ہے، بس نفسیاتی مسئلہ تھا. شیطان نے کنوینس کیا، بس کہتا بھائی میرے پہ آیتیں آتی، میرے پہ وہی آتی. اور کون وہی آتا ہے؟ سوچیں ذرا، گورا بچہ، ٹھیک ہے، پیٹر نام کا بچہ اس کے پاس آتا گورا، وہ اس کو ملکہ وکٹوریا کی تعریفیں کر کے وہی کرتا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو شیطان بھی یہ کام کرتا ہے. اب میں کیوں اب تفصیل میں کیوں جا رہا ہوں آپ کو،
آپ کو میں بتانے اس لیے کوشش کر رہا ہوں یہ ٹیکنالوجی کو سمجھیں. میں نے ابھی IMS ایک پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے, اس میں ساؤنڈ اینڈ انرجی کا چیپٹر انٹروڈیوس کیا ہے کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے ساؤنڈ کو ایز اے چیپٹر بتایا. میں اس کو مثال دیتا ہوں. آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ پڑھا ہوا ہے نا؟ داؤد علیہ السلام, ہاں جی. یہ نبی ہے, نبی داؤد علیہ السلام. جی جی. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب نا. جی. حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آپ نے سنا ہوگا کہ پرندے اڑ کے آ جاتے تھے, وہ جب قرات کرتے تھے تو ان کی اتنی کوئی پرسوز آواز تھی. یس. اور اس پر بھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ وہ گانے گاتے تھے ان لوگوں نے. یس, ہاں کہنا نہیں, وہ غامدی صاحب نے تو میوزک وہیں سے پروو کروایا. ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کوئی دیکھ رہا, کیونکہ یہ اپنے نا اس کمبل کو نا سر سے اتارنا نہیں چاہ رہے. جو وہ عقل اور سر کے بیچ میں نا کمبل آ گیا ان کا. وہ کمبل کیا ہے؟ وہ کمبل ہے جو وہ بڑے بوڑھے جو کہہ گئے بس وہی صحیح ہے. وہ بھائی بڑے بوڑھوں کو نہیں پتا تھا, ہمیں پتا چل گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہوتی ہے. ہمارے آپ کے بھی بڑے بوڑھے ہمارے صحابی تھے, انہوں نے بتایا ہمیں. ٹھیک ہے, لکھ لکھ کے کہ حضرت داؤد جو قرات کرتے تھے, اور یہ کہتے ہیں نا میوزک تھے, بیسکلی حضرت داؤد کے پاس معجزہ ساؤنڈ کا تھا. اوکے, غور سے سمجھیں, کیونکہ حضرت داؤد ساؤنڈ کے تھرو ایک ایسا کام کرتے تھے جو کہ ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے پتا کیا کہ وہ ان کے ہاتھ میں میٹل آتا تھا تو میٹل کو پگھلا لیتے تھے, لوہا نرم ہو جاتا تھا ساؤنڈ سے. اوکے, ساؤنڈ, کیونکہ ان کے پاس ساؤنڈ کا وہ تھا. اب ساؤنڈ سے نہیں, یہ نہیں لکھا ہوا ساؤنڈ سے, مگر یہ دونوں چیزیں الگ الگ جگہ لکھی ہوئی ہیں. ہمیں پتا ہے ساؤنڈ کی, ان کے پاس ساؤنڈ کو پوری طریقے سے قابو کر چکے ہیں, وہ ہر چیز سمجھتے ہیں ساؤنڈ کی, اور میٹل کو وہ اٹھا رہے ہیں. اور فرسٹ ٹیمپل انہوں نے بنایا, یہ بھی پتا ہے ہمیں. اور جو فرسٹ ٹیمپل ان کے بیٹے نے جب سیکنڈ ٹیمپل بنانا تھا, یا تھرڈ, یا سیکنڈ ٹیمپل, کہ بھائی ہم نے ریکنسٹرکٹ کرنا ہے, تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ساؤنڈ نہیں, آپ جو بندہ ساؤنڈ لیس, اینٹ پہ اینٹ رکھنے کی آواز نہیں آئے گی, ٹھیکہ دے رہا ہوں, جو بھی کمپنی یہ والی کنڈیشن پوری کر سکتی ہے اس کو میں بتاؤں گا, آ کے ٹیمپل بنا لو. سوچیں, حضرت سلیمان ساؤنڈ کی اوپر اپنے والد صاحب سے ٹرین ہوئے علیہ السلام سے, ان کو تو پتا ہے کہ بھیا there is something which is already in balance now. We cannot create that sort of a sound which is going to create some wave which is going to disrupt the already set up equation by Dawud alayhi salam. Okay? So وہی ہوا. پھر علماء نے یہ کہا کہ وہ پھر دجال ہی آیا تھا, اس نے وہ بنائی, باقاعدہ ساؤنڈ لیس کنسٹرکشن کی ہے سیکنڈ ٹیمپل کی, اور اس میں گیا اور پھر وہ غائب ہو گیا. اب میں کہاں سے بات چلی تھی کہاں نکل گئی سنا آپ کو پتا ہے. اصل میں کہانی ذکر کی ہے. ذکر اصل میں ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے, اور ساؤنڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے تھرو اتنے کام کرائے ہیں. اب کھدائی کر کے سائنسدان پہنچے ہیں کہ بھائی جتنے بھی میجر سویلائزیشنز پہلے گزری ہیں نا, ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی, اور انہوں نے جو کنسٹرکشنز کر چھوڑی ہیں نا, وہ سائنس نہیں کر سکتی. جیسے پیرامڈز نہیں بنا سکتے, گوبیکلی ٹیپی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے, مائنس نہیں بنا سکتے, انڈونیشینز نہیں بنا سکتے, ہو چائنیز 20-20 ہزار سال پہلے ایسے ایسے اسٹرکچر بنا گئے ہیں. اور وہ جو ایسٹرونومیکلی کریکٹ اسٹرکچرز ہیں, ان کے پاس ایسٹرونومی کا علم کہاں سے آیا, ان کے پاس لوکل جیوگرافی کا علم کیسے آیا کہ اپنے آپ کو نارتھ سے الائن کر کے بیٹھے ہوئے, ان کے پاس وہ والی فزکس کا علم کیسے آیا, وہ میکینیکل انجینئرنگ کہاں سے آئی, جو اتنے 70 ٹن پتھر, 25 لاکھ پتھر ایک بلڈنگ کے اندر اکٹھا کیا. ایک اندر پلر 700 ٹن کا بھی پلر بھی ہے ادھر, وہ ہوا میں 350 فٹ کی اونچائی پہ پڑے ہوئے وہ پلر, وہ کیسے اٹھا کے لے گئے؟ ہمیں پتا ہے وہ ساؤنڈ کے تھرو لے کے گئے. اوکے, اور یہ صرف قیاس آرائی نہیں ہے, اٹس اے ویری ہائی پروبیبلسٹک اسپیکولیشن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمیں قرآن پاک بتا رہا ہے. کیسے بتا رہا ہے؟ جب حضرت سلیمان نے کہا نا کہ سبا کا تخت کون لے کے آئے گا, ٹھیک ہے, تو قرآن پاک کی آیت بتا رہا ہوں نا, میں نے کون سا اس پہ کوئی تعویلات کی ہوئی ہیں. جن نے کہا, افریت تھا نا جن, ٹھیک ہے, افریت نے کہا ہم ساؤنڈ تو نہیں استعمال کرتے, ہم ایک اور ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. جن نے کہا چلیں جو بھی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, کرتے ہیں, وہ بھی کیا پتا ساؤنڈ ہی کرتے ہیں, بس جو بھی کرتے ہیں وہ. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, حضرت سلیمان سے کہا آپ جہاں بیٹھے ہوئے نا, کھڑے ہوں گے نا جتنی دیر لگتی, اس سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. تو ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا انہی کے دربار میں, اور انہوں نے کہا, اس بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ جن بھائی صاحب بڑے سلو ہیں. وہ تخت آپ کو پتا کتنا بڑا تخت ہے؟ جی. وہ ایک
Yes. So it's a big building here. Big जी building is going to be transported from where? Ethiopia to where? Jerusalem. Ethiopia to Jerusalem एक बिल्डिंग शिफ्ट होने लगी अभी. और एक भाई साहब का दावा है जिनका कि आप बैठे में खड़े होंगे तो तख्त आपके पास. सो खाली ये दावा ही पूरा कर दे कोई फिजिक्स वाला. सोचे कुरान किधर लेके जा रहा है. उस बंदे ने कहा कि आपने जो आंखें खोली हुई है ना, पलक झपकेंगे उससे पहले आएगा. इतनी टेक्नोलॉजी है मेरे पास. 2 टेक्नोलॉजी का कंपैरिजन किस स्टैंडर्ड पे हो रहा है चेक करें. फिर सलमान ने कहा ठीक है. फरीद से कहा, जिन से कहा कर सकते हो बीट, तो फरीद ने कहा नहीं ये तो बहुत तेज है भाई, ये नहीं कर. अब देखें दोनों को पता था एक दूसरे का. ये वाकया कुरान पाक में एक और जगह पे भी हुआ. किस तरीके से टेक्नोलॉजी कंपेयर होती है. वो कैसे कि अब ये देखें गैर नबी है ना दोनों, इसलिए मैं इसको टेक्नोलॉजी के लफ्ज बोलूंगा, किसी को कुछ अचंबा नहीं होगा. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जादूगरों के पास खड़े हुए थे जब फिरौन ने कहा ना ले आओ तुम भी जो कुछ लेके आते हो, ठीक है, हम भी अपनी टेक्नोलॉजी दिखाएंगे. तो हमें ये बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ आंखों के ऊपर शोबदा किया था उन जादूगरों ठीक है या. और वो अजदहे निकाले उन्होंने 2. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तू असा फेंक, ठीक है, और असा फेंकी तो असा असल में अजदा बन गया. और उन जादूगरों ने इस टेक्नोलॉजी को रिकग्नाइज कर लिया कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से हमने सांप बनाए हैं ना, ठीक है, हमने जिस तरीके से असल में सांप बनाए, वो टेक्नोलॉजी हमें पता है कि वो वाली कैपेबिलिटी नहीं रखती. उस तरह का सांप और अजदा नहीं निकल सकता जिस तरीके से इसने निकाल लिया जी. मुझे एक क्रिकेटर ने, मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ सर, आपको नहीं पता, आई प्ले एक्सट्रीम क्रिकेट, ठीक है, अब तो मैंने छोड़ी हुई है काफी अर्से से. मगर एक जेन्युइन बैट्समैन दूसरे जेन्युइन बैट्समैन की टेक्निक को देख के बता रहा था कि यार ये एक शॉट में नहीं खेल सकता भाई, ये एक नेचुरल है इसके अंदर, ठीक है. एक स्विंग बॉलर को पता होता है कि ऐसे वसीम अकरम वाली स्विंग मैं नहीं करा सकता. मैं तो खैर बॉलर हुई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये ना हो कि कोई सुनने वाला समझे कि मैं अपने को कोई बॉलर समझता हूँ, वसीम अकरम की गलती निकाल रहा हूँ, नहीं. मगर एक कंटेम्परेरी ही बता सकता है कि अगले कंटेम्परेरी की असल में शान क्या है, ठीक है. मैं और आप इकबाल की शायरी के ऊपर ना, चले खैर शायरी तो मेरे खून में मेरे घराने में है, मैं शायरी के ऊपर कमेंट कर सकता हूँ, मगर एक आम आदमी बैठ के शायर अल्लामा इकबाल की शायरी के क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर उसकी तारीफ भी कर रहा हूं ना, तो उसको नहीं जचती. एक शायर जब दूसरे शायर की गलती निकालता है या तारीफ करता है ना, तब बात बनती है. जो आपकी असली इज्जत होती है आपके कंटेम्परेरीज में होती है, क्योंकि आप वो उसी समंदर में उसी डेप्थ में होता लगा रहे थे, वो कहते हैं नहीं ये हमसे काम नहीं हो सकता जो ये आप कर रहे हैं. सो उनको पता होता गेम क्या और ये बेहतर खेल रहा है. ये जादूगरों को पता था, इसलिए क्या किया जादूगरों ने, आपको पता ना, उसी वक्त उन्होंने कहा भाई ये काम ये 2 नंबरी नहीं है भाई, दिस इज बियॉन्ड. यही अफरीद ने भी किया, सर सलमान के नहीं भाई ये काम बहुत किसी और लेवल का है. तो हजरत सुलेमान ने उस बंदे से कहा कैसे किया तूने, जिन्नों के पास तो हजरत सुलेमान को पता है कौन सी टेक्नोलॉजी है ना, तू तो आम इंसान है, मतलब है इंसान के पास कहां से लाया. तो उसको अल्लाह ताला ने हमें कुरान ने बताया कि उसने क्या जवाब दिया कि भाई मेरे पास किताब का इल्म है. किताब का इल्म, वो कौन सी किताब थी? वही तो कह रहा हूं कि ये जुमला हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हमें बताया जब उन्होंने कहा कायनात का कोई भी सवाल ले मुझे कुरान से जवाब दे दूंगा. तो लोगों ने कहा क्या इल्म है, उन्होंने कहा अल्लाह ताला की किताब का इल्म है मेरे पास, ठीक है. सो टेक्नोलॉजी वही है, हम बस देख ही नहीं रहे कुरान पाक को, हमने बस सिर्फ वो जो है ना सवाब इकट्ठे करने, हमने असली सवाब क्यों नहीं पकड़ना जो कि अल्लाह ताला के मकसद को पूरा करने का. सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि मैं जब भी आपकी एज के लड़के लड़कियों से बात कर रहा होता हूँ ना, तो मैं आपको नहीं पता मैं कितना लालची हूं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए ना, यू हैव नो आइडिया जितनी चेंज आप लेके आ सकते हैं ना. अंकल आंटी ने जो करना था कर दिया, आपको ही पता है मुझे पता, हमें जमीन दोज कर दिया, ठीक है. आई कैनॉट एक्सप्लेन डैमेज किस लेवल पे किया गया मुसलमानों से. आप किस मुल्क में, पोर्टुगल में आप, ठीक है जी. आप तो बेहतर तरीके से जानती हैं, मैं भी बाहर रहा हूं ना, मुसलमानों को कहीं से भी कोई क्रेडिबिलिटी के करीब भी नहीं समझता. मोस्ट रिपल्सिव कम्युनिटी है मुसलमान. क्यों? उनको पता है मौका मिलेगा छुरी फेर देंगे. इखलाकियात जीरो, ईमानियात जीरो, क्रेडिबिलिटी, साइंस, रैशनल, लॉजिक, मंतक जीरो.
کہاں یہ کیا ہوا ہے؟ ایٹ لیسٹ کام بڑے کام کرتے فیل ہو جاتے, چھوٹے کام کرتے فیل ہوئی ہے پچھلی قومیں ہماری نسلیں. تو ہمارے شیطان نے ذمہ اٹھا لیا تھا پچھلی نسلوں سے مسلمانوں کو. اس نے کہا تھا یار ہم تو سیکھتے ہیں ان سے. شیطان نے بھی کہا کہ ہم تو سیکھتے ہیں ان سے. لوگوں پہ شیطان آتا ہے, شیطان پہ ہماری پچھلی نسلوں کے مسلمان آئے ہیں باقاعدہ. شیاطین نے جا کے کہا ہے کہ ہم پہ لوکل پاکستانی لگ گئے, ہمیں جڑ گئے آ کے, ہمیں لڑ گئے. شیطان بھی کہتا ہے بھائی یہ والی بلا نہیں ہے, اتنا بھی نہیں اب میرے اللہ تعالیٰ سے کوئی مسائل پاکستانی مسلمان آ جائے. اس لیول کے مسائل ہمارے. ان نسلوں نے کیا قرآن پاک ریپرزینٹ کرنا تھا. میں تو بہت خوش ہوں کہ زیادہ تر پچھلی نسلیں قرآن سے اس لیے دور تھی, تو یہ فائدہ ہوا گورے کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ قرآن پاک کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, ورنہ اگر ہم یہ قرآن کر رہے تھے تو لوگوں کو پوری طرح گارنٹی کرتے کہ قرآن کی طرف کوئی نہیں آئے گا. اب ایٹ لیسٹ آپ کی نسل جو ہے نا سنا, یو آر مائی ہوپ, آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ.